ایکو کم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا صدق اللہ مولانا العظیم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. پھر پڑھو صلی اللہ عليك يا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. واجب صد عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ دے فضل و کرم دے نال اودی مہربانی اور اودے لطف و عنایت دے نال اودے پاک گھر دے اندر بیٹھ کے اودے دین مدین نوں سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں اور اودے پیاریاں دا ذکر کر کے اپنے ایماناں نوں مضبوط تے روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دعا کرو خالق کائنات حق بات کہن دی، سنن دی، سمجھن دی، عمل کرن دی، اگے پہنچان دی اساں ساریاں نوں توفیق عطا فرمائے. اسلام دا ایک امتیاز ہے کہ اسلام جہاد کو بڑا پسند کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تو پہلے جہاد کسی نبی نے نہیں کیتا، حکم ہی نہیں سی. سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہوں نے جہاد کیتا، پھر انہوں کی سنت بھی بنی تے رب دا حکم بھی. انہوں تو بعد پھر جڑے جڑے نبی آتے رہے وقت ضرورت کے مطابق جہاد کرتے رہے.
قرآن مجید فرقان حمید کے نزول دا جدو ویلا آیا، نبی کریم علیہ السلام نے 13 سال مکہ شریف کے اندر گزارے، لیکن جہاد کا حکم نہیں سی، کیونکہ اجے مسلمان جہاد دی پوزیشن اندر نہیں سی۔ جدو مدینہ شریف آ گئے، رب نے مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، انفرادی طاقت بڑھ گئی، حوصلے بڑھ گئے، ایمان مضبوط تو مضبوط تر ہو گیا، رب نے جہاد کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اچھا، جہاد جب بنا کرتا ہے تو کوئی غازی بن رہا ہے تو کوئی شہید بن رہا ہے۔ جڑا میدان جہاد کے اندر جاوے، کافراں دے نال مقابلہ کرے، مقاتلہ کرے، بچ کے واپس آ جائے تو وہ غازی ہے، تے جے دی جان اللہ قبول فرما لوے میدان جہاد کے اندر، وہ شہید ہے۔ رب نے غازیاں بھی بڑے مرتبے دیتے تے شہیداں بھی بڑے مرتبے دیتے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے بندے اللہ کی راہ دے اندر لڑدیاں لڑدیاں اپنی جاناں قربان کردیاں، انہاں نوں مردہ نہ آکھو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہوں سمجھ کوئی نہیں، تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکتے۔ ہر صحابی نے اپنی ہمت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ود ود کے جہاد کیتا، لیکن وہ ہستی کہ جیڑی جہاد کر رہی ہے، میدان بدر ہے، بدر دا میدان ہے، تلوار دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے، کافراں تے تلوار برس رہی ہے، کافراں کو گاجر مولی دی طرح کٹتے جا رہے ہیں، پھر نار کرتے جا رہے ہیں۔ انساناں نے تے واہ واہ کرنی ہی سی، جنت دا او فرشتہ کے جڑا دربان جنت دا، جہدا نام ہے رضوان، او دی آواز سنی میرے آقا علیہ السلام نے، انہیں جدوں ویکھیا نا ایک جوان ہے جڑا جدھر جاندا ہے تے کٹدا ہی جا رہا ہے، تو انہیں کہا لیس لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی، انہیں کہا تلواراں بڑیاں نے پر ذوالفقار ورگی تلوار کوئی نہیں، تے مجاہد بھی بڑے نے لیکن علی ورگا مجاہد بھی کوئی نہیں، جوان بڑے نے تھے، بڑے جوان نے تھے جڑے جہاد کر رہے نے، ود کے ایک دوجے تو کافروں نال مقابلہ تے مقاتلہ کرتے نے پے، لیکن ذوالفقار ورگی تلوار کوئی نہیں تے علی ورگا جوان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین دے اندر آپ کا منفرد مقام ہے۔ چلو ایک گل نال اور شامل کر رہے ہیں،
میرے آقا علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام اگے تاریاں وانگوں موجود نے، تے آقا علیہ السلام چند وانگوں چمکدے نے پے، حالانکہ چند آپ دا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ساڑھے کو اور لفظ کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان کو حرکت دیتی، فرمایا میرے غلاموں تہاڈی دنیا وچوں مینوں تین چیزاں پسند نے۔ ادھی گل کرنا پوری نہیں، پوری پھر کدے کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی پسند دیاں ترے چیزاں دسیاں، جدوں آپ کا موش ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھے کیتا ہے، کملی والے آقا جے مینوں اجازت ہوئے تو میں بھی اپنی پسندیاں ترے شیواں دساں۔ فرمایا صدیق دسو، انہوں نے دسیاں، انہوں تو بعد حضرت فاروق اعظم نے اپنی پسندیاں ترے چیزاں دسیاں، انہوں تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسندیاں ترے چیزاں دسیاں۔ جدو وہ دس چکے نا تے حضرت مولا علی نے ہاتھ اٹھے کیتا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھے کیتا، کہنے لگے کملی والے آقا مینوں اجازت ہوئے میں بھی اپنی پسندیاں ترے شیواں دسنا چاہنا۔ میرے آقا نے اسلام نے اجازت عطا فرمائی، فرمایا علی تو بھی دس دے تینوں دنیا کے اندر کہڑیاں شیواں پسند نے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے الخدمت للضیف، کملی والے آقا مینوں مہمان دی خدمت کرنا بڑا پسند ہے، مہمان دی خدمت کرنا بڑا پسند ہے۔ میرا دل کرتا ہے کٹ میرا ہوئے مہمان آندے رہن تے میں خدمت کرتا رہا، جو میرے کو ہو سکے میں کھانا بھی پیش کراں، میں پین واسطے بھی پیش کراں، میں پھل بھی پیش کراں، میں انہاں دے اگے پیچھے پھردا رہاں، مہمان دی خدمت کرتا رہاں۔ میرے تے بڑے آقا نے ارشاد فرمایا تجھی شے کیڑی تینوں پسند ہے؟ عرض کیتی کملی والے آقا سبحان اللہ یا رسول اللہ الصوم فی الصیف، کملی والے آقا مینوں دوجی گل اے پسند ہے تہاڑاں لمیاں لمیاں ہون، سبحان اللہ سمجھ آئیے، لمیاں لمیاں تیاڑاں تے دھوپ کڑاکے دی پیندی ہوئے، جون جولائی دا مہینہ ہوئے، گرمی دا موسم ہوئے تے میں سحری ویلے اٹھاں، سحری کر کے روزہ رکھ لواں تے سارا دن میں روزے دے اندر گزار چھڑاں۔ الصوم فی الصیف، گرمیاں دا روزہ بڑا پسند ہے۔ اسی تے گرمیاں کے روزے تو بڑے گھبرا جاتے ہیں، گرمی نہ بھی ہوئے تو اسی کہتے ہیں رمضان آ گئے پتہ نہیں کی ہوئے گا، پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ تے کوئی تو یہ جو بھی ہے نا جڑا سردیاں کا روزہ بھی نہیں رکھتے اور بڑے فخر نال کہتے ہیں زندگی چ روزہ رکھے ہی نہیں۔ میں اپنے کنا نال سنیا ایسا بندہ، ایک نائی کی دکان ایک بندہ بیٹھا روزہ رکھے ہی کوئی نہیں کی آئی دن تک، ایسے بھی ہے لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں الصوم فی الصیف، کہتے ہیں کملی والے آقا مینوں گرمی دا موسم ہوئے، کڑاکے دی دھوپ پیندی ہوئے، لمیاں لمیاں دے لمبے لمبے دن ہون، 16 تے 18 گھنٹے دا دن ہوئے، میرا دل کرتا ہے میں رب دی رضا واسطے سحری دی ویلے اٹھا، سحری کر کے سارا دن رب دی رضا واسطے روزے دے اندر گزار چھڑا۔ میرے آقا نے فرمایا علی اچھا تریجی شے کیڑی پسند ہے تینوں؟ تے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کملی والے آقا وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ،
کملی والے آقا میں نوتلی جی شہد جیڑی پسند ہے ہاتھ میرا ہوئے ہاتھ کے اندر تلوار ہوئے گردنا کافرہ دیا ہون میں جدر جاواں قادر مولی جی تیرا وجدہ جاواں وجدہ جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ کافرہ دیا گردنا اڑانا بڑا پسند ہے تلوار نال جہاد کرنا بڑا پسند ہے حضرت مولا علی شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ جہاد بڑا پسند رب نے موقع بھی پھر بڑا دیتا جنگ بدر کے اندر حضرت علی موجود جنگ احد کے اندر حضرت مولا علی موجود جنگ خیبر کے اندر مولا علی موجود حضرت مولا علی ہر جنگ کے اندر موجود نے سوائے غزوہ تبوک تو باقی ہر جنگ کے اندر موجود نے جدو جناب والا جنگی خیبر دا ویلا آیا اتھے ایک پہلوان پھردہ پیا آپ نے کوڑے دے سوار ہو کے بڑے تمتراک دے نال بڑے غرور دے نال بڑے فخر دے نال آواز لگا رہے ہیں مسلمانوں کوئی ہے دوڑے وچوں تے آوے میرا مقابلہ کرے اے مسلمانہ دے نبی میرے مقابلے نہ کسے نو بھیجو میں مقابلہ کرنا جانا نہ ہودا عمر بن ود نہ کیے عمر بن عبد ود نہ ہودا عمر بن عبد ود بدر دے میدان دے اندر زخمی ہویا زخمی ہو کے نس گیا او دے بارد میوسی او کلا 1000 بندے دا مقابلہ کرتا سی ایڈا بڑا پہلوان کلا 1000 بندے دا مقابلہ کرتا سی بدر دے اندر زخمی ہویا نس گیا قسم کھا لی کہ جدو تک بدلہ نہیں لواں گا مسلمانہ کو لو آپ کے سر کے اندر تیل نہیں پاواں گا قسم کھا لے اگلے سال جنگ احد ہوئی لیکن احد تک احد زخم ٹھیک کوئی نہ ہوئے مسلمانوں نے انج دیا سٹا ماریاں نا سال پورا گزر گیا زخم ٹھیک کوئی نہ ہوئے خون نکلتا ہے اجے زخم کچے نے جنگ کے اندر نہ آیا جدوں ویلا ہے نا جنگ احزاب دا وہ ٹھیک ہو گیا آ گیا میدان دے اندر گھوڑے تے سوار ہے بڑے غرور تے تکبر ہے تے سینہ تان کے پھردا ہے کدے ادھر کدے ادھر کہندا ہے کوئی میرے مقابلے جانا والا میرے آقا حضرت اسلام نے آپ نے غلامہ وال ویکھیا فرمایا عمر بن عبد ود بلاندا ہے پیا کسے کو تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے حضور میں نے اجازت دی میں جانا چاہتا میرے آقا نے فرمایا علی بیٹھ عمر ابن ود نے دوسری دفعہ آواز دی میرے آقا اسلام نے فرمایا میرے غلاموں اے کوئی تواڈے وچوں جڑا اے دا مقابلہ کرے حضرت مولا علی دوبارے کھڑا ہوئے حضور میں نے اجازت دیو میرے آقا اسلام نے فرمایا علی بیٹھ جا جدو تیجی واریوں نے یہ سوال کیتا حضرت مولا علی کہنے نے آقا میں نے اجازت دے دیو میں جانا دے جانے میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا علی اے جناب دے وہ دے اگر کلیا 1000 بندے نہ مقابلہ کرتا ہے تو اجے اے دے مقابلے دے اندر نہ حضرت مولا علی نے عرض کی تھی سونیا پاوے 1000 دا مقابلہ کرے تے پاوے ود دا کرے لیکن علی دا مقابلہ اے نہیں کوئی نہیں کرنا اچھا اتنے بعض لوگ جڑے صحابہ دا بغض رکھن والے نے وہ کہتے نے کہ کوئی اور کیوں نہیں بولیا ہر باری علی کھڑے ہوئے نے کوئی اور کیوں نہیں بولیا میں کیا اس وجہ تو کہ اے موقع اور اے سعادت رب نے رکھی ہی مولا علی دے حق سی مولا علی دے حق جلدہ لکھیا سی کہ علی نے ہی جانا ہے ورنہ کوئی صحابی بزدل نہیں ہر صحابی شجاع ہے بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو پوچھا گیا کہ اے مولا علی یہ دسو صحابہ بچوں سب تو بڑا شجاع کون ہے دلیر کون ہے
انہوں نے آخیا سارا تو وڈا دلیر اگر ویکھنا چاہتا تو وہ صدیق اکبر یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ لیکن رب نے انعامات تقسیم کیتے نے نا، کوئی کسے نے دیتا کوئی کسے نے دیتا، اے انعام مولا علی دے حق ہی سی، اس وجہ تو باقی سارے حق والے خاموش رہے۔ مولا علی نے آخیا سنیا میں نے اجازت دیو، حضرت مولا علی کو میرے آقا اسلام نے ذوالفقار حیدری انہوں نے گلے دے اندر پائی، انہوں تیار کر کے میرے آقا اسلام نے بھیجا۔ عامر ابن خود جو ہے وہ دے بارے مشہور سے کہ وہ دے کہو 3 سوال کرو نا تے 1 ضرور مان لیں جائے، یہ دے بارے مشہور سی کہ 3 گلاں دے نال کرو، 2 اگر نہ ماننے تے 3 ضرور مان لیں جائے۔ مولا علی سے تو گئے نہ ہوتی سامنے، انہیں کیا جوان تو ہے اجے بالکل مطلب عمر دے حساب نال میرے تو بڑا کرتے ہیں، تو میرے مقابلے چاہ گیا کسے بڑے نو آن رسی، فرمایا تو چھڑ بڑے دیکھے نا تو سامنے آ۔ انہیں کہا اچھا تیرا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام علی ہے۔ کہنے لگا تیرے والد کا نام؟ فرمایا ابو طالب۔ کہنے لگا ابو طالب تو میرا سنگی سی، وہ تو میرا دوست سی، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں تیرا خون ہوئے۔ فرمایا لیکن میں چاہتا کہ میرے ہاتھوں تیرا خون تو دے نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا کہ میرے ہاتھوں تیرا خون ہوئے۔ فرمایا اچھا میں سنیا تو تینہ جو ایک گل ضرور مننا ہے؟ کہنا ہاں۔ فرمایا اچھا چل کر اسلام قبول کر لے۔ علی دی پہلی گل کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو مسلمانوں کو ختم کرنا سے پھرتا گیا۔ فرمایا اچھا پھر دوسری گل ہے چل جا نس جا، میدان جو نس جا۔ کہنے لگا علی کی گل کرنا ہے؟ میں 1000 نال مقابلہ کرنا والا میں نس جا؟ فرمایا اچھا جی دوویں گلاں منظور نہیں تے پھر میدان جا، پھر جنگ سے تیار ہو جا۔ کہنے لگا میں نے آیا کھڑوتا۔ فرمایا چل پھر انہیں وار کیتا، مولا علی نے وار روکیا، ہلکی جی خراش آئی مولا علی کو لیکن وار کو روک دیتا۔ پھر مولا علی نے وار کیتا اور وار ایسا کیتا کہ سر تو شروع ہوا نا تے چیر کے چلا گیا، چیر کے چلا گیا۔ آپ اپنے وہ 2 ٹوٹے ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس مقام دے اس ویلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا سی کہ ویکھو آج مکمل کفر دے نال مکمل ایمان جہار پیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت دے شانہ دے مالک، اللہ کے انسانوں سارا اپنے محبوب بندیاں دا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔